پھول نگر کے معروف دینی ادارے کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ میں عظیم الشان مسجد کی شاندار افتتاحی تقریب، ملکی اور غیر ملکی مہمانوں پر مشتمل معروف مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، 100 سے زائد علماء کا الگ سے اجلاس منعقد ہوا۔ بحرینی پارلیمنٹ کی معروف شخصیت شیخ عادل المعاودہ، سینیٹر پروفیسر ساجد میر، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، حافظ مسعود عالم، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رانا شمیم اور دیگر کے خطابات۔ بڑی تعداد میں خواتین و حضرات کی والہانہ شرکت۔ شرکاء ایس ایم ڈیز کے ذریعے تقریب بآسانی دیکھتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق 22 ستمبر 2019 بروز اتوار بمقام کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ پھول نگر میں عظیم الشان مسجد کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ 7,500 نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی یہ مسجد اپنی پرسکون وسعت، مبہوت کر دینے والے شاندار اسلامی طرز تعمیر اور سادگی و شکوہ کا حسین امتزاج تھی۔ حاضرین نے مسجد کی تعمیر کو عجم میں عرب کا نمونہ قرار دیا۔ ملک کی معروف شخصیت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کی میزبانی اور نقابت میں ہونے والی یہ تقریب اپنی جامعیت، مہمانوں اور عوام کی بھرپور شرکت اور حسن انتظام کے اعتبار سے ایک یادگار تقریب تھی۔ تقریب میں 100 سے زائد علماء کرام، بحرینی پارلیمنٹ کی ممتاز شخصیت شیخ عادل المعاودہ، پروفیسر سینیٹر ساجد میر، سابق وفاقی وزیر حافظ عبدالکریم، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رانا شمیم، سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی رانا اقبال، ایم این اے ملک رشید، ترجمان مسلم لیگ نون ملک احمد خان اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کی روح پرور تلاوت سے ہوا۔ پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دین کی دعوت کا سلسلہ جوڑتی ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ نے اپنے خطاب میں کہا، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری صہیب احمد صاحب کو، جناب مسعود عالم، حافظ مسعود عالم صاحب، جناب قاری عزیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور اس ادارہ الاصلاح ٹرسٹ کی پوری انتظامیہ اور ٹرسٹ کے ممبرز کو کہ انہوں نے نہ صرف ایک خوبصورت مسجد بنائی جسے دیکھ کے میں پہلے بھی سوچا کرتا ہوں یا کہا کرتا ہوں رب پھر کہنے پہ مجبور ہوا کہ المقری صہیب جمیل و یحب الجمال۔ اس خوبصورت مسجد کے بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح اپنے اور ہمارے بزرگوں کے ورثے کا نہ صرف تحفظ کیا ہے بلکہ اس میں توسیع کی ہے اور توسیع کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ ادارہ اصلاح تھا، بنیادی طور پہ تبلیغی ادارہ تھا، پھر تعلیمی بھی بنا۔ اب انہوں نے اسے تعلیم و تربیت کے علاوہ رفاہ عامہ اور خدمت خلق کا ادارہ بھی بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کا کہنا تھا، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے افتتاح میں شرکت کر رہے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترم قاری صہیب صاحب کو اور ان کے ٹرسٹ کے جو دوست ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا تھوڑی سی مدت میں میرے خیال میں اس مسجد کی تعمیر کو اتنا بڑا یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے۔
جس میں 7,000 سے زیادہ لوگ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیچے اسی طرح تہ خانہ ہے اور یہ فلور ہے، قاری صاحب اوپر بھی ہے نا، اوپر تیسرا فلور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے لیے، ادارہ کی انتظامیہ کے لیے اور اس مسجد میں جن لوگوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بحرین کے مہمان شیخ عادل المعاودہ حافظہ اللہ نے اپنی گفتگو میں کہا، كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ولو كمفحص قطاع، like a nest of a bird. If anyone build a mosque, masjid, even if like a nest of a bird, بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة ايش؟ بيت في الجنة كم حجمه؟ بيت في الجنة كم قيمته؟ ولو كان مفحص قطاع، فكيف بهذا المسجد الذي يسع إلى أكثر من 7,000 مصلي؟ هنيئا، هذا توفيق من الله. وناس كثر عندهم أموال، وناس كثر عندهم استطاعة، لكن لم يأتي التوفيق من الله عز وجل. والمهم في المسجد ماذا يدار في المسجد. تميزت باكستان، حفظ الله باكستان، ونصر الله باكستان، وأيد الله باكستان، وأنعم الله على باكستان وعلى بلاد المسلمين. آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کا کہنا تھا، میں اس موقع پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے فضیلت الدکتور عادل عبد الرحمن المعاودہ وہ تشریف لائے، شرفنا بزیارتہ وتوج هذا الاجتماع بقدومه المیمون، شکر اللہ سعیہ وکتب اللہ خطاہ وزادہ توفیقا وتسدیدا۔ اور اسی طرح ہمارے سچی بات ہے، بہت ہی مبارک شخصیت اور بہت ہی مغتنم شخصیت جو بہت صحیح ہماری نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہر فورم پر، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ ملی ہو، سماجی ہو، وہ ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ و بارک فیہ وزادہ توفیقا و تسدیدا، اور ان کے دست و بازو اور ان کے مشیر اور ان کے وزیر ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر سینیٹر رافض عبدالکریم صاحب، اور اسی طرح ہمارے ٹرسٹ کے جتنے ارکان ہیں، اور اسی طرح اس مجلس کے اندر تشریف لانے والے خاص طور پر مجموعہ علماء اہل حدیث کے شرکاء اور اراکین اور دیگر جو حضرات اس موقع پر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس اجتماع کو رونق بخش کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے اور ہماری آنکھوں کو روشنی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ تقریب کے بعد مہمانوں اور حاضرین کی ضیافت کی گئی، اور یوں شرکاء اس شاندار تقریب کے خوبصورت مناظر ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں کا حصہ بناتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر اور ایسی روحانی تقریبات کے انعقاد کی توفیق عطا فرماتا رہے۔